اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو آزاد پیدا فرمایا۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے بنیادی طور پر جو دعوت کو محور بنایا، اس میں صحابہ کرام کی دعوت اور اسلام کی دعوت بڑے بڑے محلات میں جو پہنچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم آپ کو بندوں کی عبادت سے نکال کر رب کریم کی عبادت کی وسعت میں ڈالنا چاہتے ہیں، کہ ہم آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور جو مظلوم ہیں اور جو غلام ہیں ان کو آپ کی عبودیت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور وہاں کی جو غلامی تھی، اس غلامی میں تو جو غلام ہوا کرتا تھا اس کو کسی قسم کی انسانی چیز نہیں ملتی تھی۔ غلام ہے تو بس حقیقی طور پر وہ ایسا غلام ہے کہ اس کو ملے یا نہ ملے، اس کو ماریں، اس کو جانوروں کی طرح رکھیں اور اس کو کھانا دیں یا نہ دیں، جتنا دیں، ہر ایک کی اپنی مرضی سی۔ جیسے جانوروں کو کچھ لوگ تو جانور بھی رکھتے ہیں اور جانوروں کی بہت ہی زیادہ پرورش کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو جانور رکھتا ہے، وہ گدھا ہے، وہ گھوڑا ہے، وہ اونٹ ہے، لیکن اس کو اپنی مرضی سے وہ مار رہے ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح جانور ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے مرضی اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ لوگ غلاموں کو ان کی غلامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ان کو ان چیز سے نکالا اور بنیادی طور پر انسان کو آزاد پیدا فرمایا، اور یہ آزادی پسند بھی ہے، اس کا آزادی حق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک انعام عطا فرمایا اور اس انعام کے اثرات بھی عطا فرمائے۔ انعام یہ عطا فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا جو آزاد ملک ہے۔ ہم ملک کا جو دونوں پہلو ہیں، دونوں پہ ہی انشاءاللہ بات کریں گے، ایک آزادی کے اوپر اور آزادی کے فوائد اور مثبت ہیں، اور جو ملک کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اس کی بھی کوئی ایک مثال دیں گے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اور اسی کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا اور ہم آزاد ہیں۔ اور اس آزادی کی ایک زندہ جاوید مثال یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس ہفتے والے دن بیان کو چلا رہے، آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی آزادانہ گفتگو اپنی مرضی اور چاہت سے کر رہے ہیں، آپ آزاد اور بغیر کسی پریشر اور بغیر کسی ٹینشن کی اس بات کو سن رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی ہماری دلیل ہے کہ ہم الحمدللہ آزاد ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آزادی کو جب خریدیں گے، اس کا جو نقشہ پیش کیا گیا تھا اس نقشے کے اوپر پورا اترنے کی ہم بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ منفی پہلو بہت سارے ہی نکل آئیں گے۔ چلیں اس جو منفی پہلو ہے اس کو تھوڑا سا پہلے بیان کر کے آخر میں مثبت پہ تھوڑی زیادہ بات کر لیں گے۔ ویسے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایسا ہے کہ ایک خاندان جس کے کوئی 4 سے 5 ہزار افراد مختلف شہروں میں اور بڑے شہر میں وہ کام کاج کرتے ہیں، اس خاندان کے چند سیانے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ جتنے وڈیرے ہیں اور جتنے چودھری ہیں، جتنے میاں ہیں، جتنے یہ اور وہ ہیں، ان کی فیکٹریوں کے جی ایم بھی ہمارے خاندان کے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس والے بھی ہمارے خاندان کے ہیں، اور ان کے گھروں میں کام کرنے والے بھی ہمارے خاندان کے ہیں۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ان تمام افراد کو ان کی فیکٹریوں سے، ان کے ڈپارٹمنٹس جتنے ان سے اٹھائیں، تو ہم ایک بڑی فیکٹری اپنی ہی لگا لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے پاس مال و متاع نہیں ہے، ہم فنڈنگ کر کے ایک فیکٹری لگاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ ہم خود سے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، اپنے خاندان کو وقار بھی دیں گے، اپنے خاندان کے لوگوں کو صرف رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو رکھیں گے ہی نہیں۔ بڑے خوش ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ جی فیکٹری بنا لیتے ہیں، فنڈنگ بھی ان کی ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کو 10 بندے ایسے چاہیے ہوتے ہیں جو اس فیکٹری کو چلائیں۔ اب وہ 10 بندے جتنے بھی سیانے بڑی بڑی فیکٹریوں میں پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سارے وہ اٹھاتے ہیں، بھی ہماری فیکٹری چلاؤ، ہو بھی آپ ہمارے خاندان کے، آپ کو وہ والی سیلری سارا کچھ ملے گا، ٹھیک ہے جی، ڈن ہو جاتا ہے۔ فیکٹری جس دن چلنی ہوتی ہے، رات کے وقت میں شہر کے وڈیرے ان 10 لوگوں کو بلا لیتے ہیں،
ان 10 لوگوں کو بلا لیتے، بھئی آپ کی تنخواہ وہاں پر اتنی لگی ہے، اور جو جہاں آپ کی لگی ہوئی تھی یہ دوسری تنخواہ بھی آپ کی لگی رہنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فیکٹری کا نظام اور نظم آپ کا یہ تھوڑا سا یونٹ ہے، آپ نے شہر میں بھی گھومنا ہے، آپ نے ملک میں بھی گھومنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو باہر بھی پڑھانا ہے، آنا جانا بھی ہے۔ اگر ہماری نہیں مانو گے تو ڈبل آپ کی تنخواہ مل رہی ہے، نہیں مانو گے تو پھر شہر میں بھی گھومنے نہیں دیں گے اور ملک میں گھومنے بھی نہیں دیں گے، انٹرنیشنلی تو تمہاری کوئی ساکھ ہی نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اپنا کام کرو اور ان کو آپ دیتے جاؤ، اور ہم انشاءاللہ آپ کو کھلاتے پلاتے جائیں گے، اس کے ساتھ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، ہم آپ کی بیک پہ ہیں۔ تو وہ خاندان والے فیکٹری لگاتے ہیں، تو وہ جتنے بیچارے جس طرح ان کے ساتھ پہلے ہوتا تھا پھر بھی ان بیچاروں کے ساتھ ویسا ہی ہونا شروع ہو گیا، اور 10 کے 10 لوگ وہ موجوں میں ڈبل موجوں میں آ گئے، اور جو وہ خاندان والے لوگ تھے وہ اسی طرح دوبارہ سے پسنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو شاید وہ کبھی کبھی ان کو عید اور عیدی ویدی بھی مل جایا کرتی تھی، اب وہ اپنے خاندان ہونے کی وجہ سے ان کو یہ بھی کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ فیکٹری، یہ خاندان، یہ کون ہے؟ یہ پاکستان۔ یہ فیکٹری کون ہے؟ یہ خاندان کون ہے؟ یہ پاکستان ہے، کہ پاکستان کے ہندو لوگ مسلمانوں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے تھے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ گھٹیا استعمال کیا کرتے تھے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو اچھی پوسٹوں پر پوسٹ نہیں دیا کرتے تھے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو وقار اور عزت اور اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے تھے۔ تو مسلمانوں کے چند لوگوں نے کہا کیوں نہ ہم اپنا ملک بنائیں، اپنے ملک میں آزادانہ عبادت کریں گے، اپنے ملک میں ہم اپنی چیزیں سستی وہ کریں گے۔ ہندو کا آتا ہے تو وہ ان کو ایک جو چینی دیتے ہیں جس قیمت میں، ان کو تو دیتے ہیں، جو مسلمان آتا ہے تو اس کو بڑھا کے دے دیتے ہیں۔ ہم اپنا ملک بناتے ہیں جس میں ہمیں چیزیں بھی سستی ہوا کریں گی۔ اب ملک تو بن گیا اور بزرگوں نے قربانیاں بھی دی۔ قربانیاں یعنی ہندو کی جو نفرت تھی وہ اتنی زیادہ تھی، پہلے تو وہ اس کوشش میں رہے کہ ان کا ملک بنے ہی نہ، یہ اسلام کی بنیاد پر اور اپنی فلاح کی بنیاد پر اور فراوانی کی بنیاد پر مسلمانوں کو خوشحالی ملے ہی نہ۔ انہوں نے کہا اچھا مل بھی جاتی ہے تو اگلا سٹیپ ہم یہ کریں گے، اگلا پتہ ہم ان کے اوپر یہ پھینکیں گے کہ ان کی نسل کشی کر دیں گے۔ اچھا یہ آپ بڑے، میری تو جو چیز ہونی ہے وہ کتابی ہونی ہے، اور جو بڑے حضرات جن کے ایک دادا اور پردادا سے جو ہجرت کر کے یہاں پاکستان میں آئے ہیں ان کی جو داستان ہے، ٹھیک ہے، تحریک پاکستان میں کہ آزادی کے لیے جو تحریک چلی ہے اس میں اتنے لوگ زیادہ شہید نہیں ہوئے، اس تحریک میں اتنے زیادہ نہیں ہوئے جتنا تقسیم پاکستان میں شہید ہوئے۔ اچھا اگر شہید اور اموات بنتی ہیں تو وہ تحریک پاکستان میں بنتی ہیں، تقسیم میں تو نہیں بنتی۔ تقسیم ایک عدالت نے کہہ دیا ہے اور دونوں گھروں کو فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہاں سے یہاں آپ ہیں، یہاں سے یہاں آپ ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب فیصلے میں جب تقسیم شروع ہوئی تو تقسیم میں اتنی زیادہ اموات ہوئی، 6 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے، 6 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے پلاننگ کر کے رکھی ہوئی تھی تقسیم کے وقت میں مسلمانوں کو ختم ہی کر دینا ہے، پلاننگ تھی کہ ان کو ختم کر دینا ہے، اور انہوں نے اپنے حساب سے بہت کچھ کیا۔ ادھر سے جو بھی مسلمان آئے، جس پوزیشن میں آئے، جس طرح سے آئے، جو ٹرینوں میں آئے یا پیدل آئے، جہاں سے آئے، اور وہ کس پوزیشن میں پاکستان کے کس خطے میں جب پہنچے ہیں، آگے کوئی استقبال والا تو کوئی نہیں، ان کے پاس اپنا رہن سہن بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس اپنا گھر بھی کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بس ویسے ہی آتے ہیں اور وہاں سے اپنا وہ جو ہے ابتدا شروع کرتے ہیں۔ کس خوشی میں؟ اپنا خاندان ہوگا، اپنی نسلوں کو بچائیں گے، فراوانی سے رہیں گے، ملک اسلام کے لیے ہم جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہم اپنے ورنہ ادھر رہ لیتے کہ ہم جائیں گے، اپنا ملک بن رہا ہے، اپنا گھر بن رہا ہے، کرائے پہ بندہ رہ کہ کتنی خوشی اس کو ہو رہی تھی کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو ان کی ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اس چکی سے نکلے کہ اپنے ملک میں بہت قربانی دے کے آ گئے۔ تو جب سلسلہ یہ آگے چلا تو وہ چند خاندانوں کے ہاتھوں میں وہ ملک چلا گیا، وہ آج تک چلا جا رہا ہے، آج تک چلا جا رہا ہے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب کوئٹہ کے وفات پا گئے ہیں، ہمارے یہاں ادھر بھی آئے تھے، کوئٹہ کے بڑے جلال والے اور بڑے ہی میرا پرانے بزرگوں میں سے تھے، علم بھی تھا، تجربہ بھی تھا، وہ چیزیں تو مل ہی جاتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے تحریک پاکستان میں یہ جو نعرے آج آپ سنتے ہو کہ ایک پارٹی جو ہے وہ دوسرے کا کہتی ہے کہ ہماری حکومت آئی تو ہم یہ چیز اتنی سستی کر دیں گے، وہ ہنس پڑے، کہتے ہیں یہ سستی والی تحریک پاکستان سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔
کہ تحریک پاکستان میں حصہ لو، اپنا ملک بنے گا، چینی سستی ہوگی، گھی سستا ہوگا، چیزیں سستی ہوں گی۔ کہتے پتہ نہیں سستی کس چیز کو کہتے ہیں، وہ ہر سال بڑھتی ہے، اب تک جو ہے وہ چیزیں بڑھتی آ رہی ہیں۔ وہ ایک پہلو جو تھا یہ والا، اور یہ ابھی تک چلتا جا رہا ہے، یہ مزید بھی اس نے چلتے ہی جانا ہے۔ یہ والی تو کنفرم سی بات ہے، اس کو بیان کریں بھی حقیقت ہے، نہ کریں بھی حقیقت ہے، یہ اسی طرح سے ہی چلتا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک داستان سی تھی جو پاکستان کے ساتھ ہوا، اس کو یہیں پر ہی بند کر کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں بن گیا ہے، اس کے مثبت پہلو کون سے ہیں، اس کے خوشی کے پہلو کون سے ہیں، اس کے فراوانی والے پہلو کون سے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے نوازا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ جو کیا سو کیا، لیکن ان کے ہاتھ کے باوجود ہمیں اسلام اور اپنی فراوانی کے اعتبار سے کیا کچھ خوشیاں ملی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری اس نعمت کے اوپر بہت زیادہ اس کو بڑھا دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم آزاد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک عطا فرمایا، ہم آزاد ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک ہم وہ کہیں کہ بھی جسمانی آزاد ہیں، ہم ذہنی غلام ہیں، تو جسمانی بھی غلام ہوتے تو شاید ذہن بھی نہ ہوتا، جسمانی بھی غلام ہوتے تو شاید غلام، ذہنی غلام کیوں ہیں آپ جناب؟ ذہنی غلامی اپنی دماغ پہ لے ہی نہ، آپ ذہنی غلامی دماغ پہ لے ہی نہ کہ بھی میں تو الحمدللہ نہیں ہوں۔ آپ اپنی نیت کر لیں اور اپنے آپ کو چھٹک دے بھی ہم کیوں غلام ہیں کسی کے ذہن میں، ٹھیک ہے ہم اپنے حساب سے چل رہے ہیں، ہم جسمانی بھی آزاد ہیں اور ذہنی طور پر بھی آزاد ہیں۔ اور اس آزادی کے جو فوائد ہمیں ملے ہیں وہ یہ ملے ہیں کہ الحمدللہ یہ پاکستان ملک جو ایک تاریخ اسلام میں ایک ریاست مدینہ اسلام کی بنیاد پر قائم کی گئی، ریاست مدینہ اسلام کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شروع سے نبوت کے چوتھے سال سے کوشش میں ہے کہ ایک ایسا خطہ ملے جس میں ہم علل اعلان کھلم کھلا بنیادوں پر ایک ایسا مثالی معاشرہ اور ایک ایسی ریاست قائم کریں جو دنیا کے لیے مثال ہو۔ اس وقت سے کوشش میں لگے تھے۔ اسی کوشش کی ایک کڑی حبشہ کی ہجرت تھی، چوتھے سال کے آخر میں حبشہ کی ہجرت کروائی، اور درمیان میں پھر 5ویں سال میں دوبارہ ہجرت کروائی، اور 10ویں سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف جو ہوا وہ بھی اسی بنیاد کے اوپر ہوا کہ ایک شہر میں جائیں گے۔ اس شہر میں ان کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھا تھا، کیونکہ ابھی بھی طائف کے انار زرخیز تھا، تب بھی زرخیز تھا، ابھی بھی زرخیز ہے کہ وہاں کی معیشت اور وہاں کا رہن سہن بڑا خوبصورت ہے، تو وہاں ہم اپنی ریاست کو قائم کریں۔ لیکن انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور پہلے سے اللہ پاک کی طرف سے جو فیصلہ تھا یثرب کا وہ تو پہلے سے ہی ہو چکا ہوا تھا کہ یہاں پر ہوگی ہجرت، اور اس جگہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کی بنیاد رکھیں گے، اور ریاست کی بنیاد رکھی، اور ریاست کی بنیاد کو جو درپیش مسائل تھے ان تمام کو اتنے پیاری حکمت عملی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمٹایا۔ اور جو باہر کے لوگ تھے وہ یہودی تھے اور قبائل والے تھے، اندر کے منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور ساتھ میں مکہ المکرمہ کا بہت زیادہ قریشیوں کا پریشر بھی تھا، اور ساتھ میں سب سے جو مشکل چیز تھی وہ تعمیر انسانیت بھی شروع فرما دی۔ جیسے شان نزول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید اترا، اس کا پس منظر کیا ہے، ایسے شان نزول احادیث کا بھی ہے کہ کس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی حدیث بیان فرمائی۔ جیسے یہ کہ سورۃ کاف اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، سورۃ مریم اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، سورۃ لہب اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، تو مدینۃ المنورہ کی ابتدائی حالات کی جو احادیث ہیں وہ سارے معاشرہ بنانے کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ کافی تعداد ہیں۔ افشوا الطعام، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، یہ سارا فرمایا جا رہا ہے بھئی سلام کیا کرو۔ کیا مطلب؟ شروع میں السلام علیکم السلام علیکم، محبت بڑھائے، معاشرے میں محبت بڑھائی جا رہی ہے، بھئی کھانا کھلایا کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ حدیث کو ہم کریں، ایک یہ ہے کہ ابتدائے معاشرہ ہے، اور محبت بڑھانے کے لیے بتلایا جائے کہ بھئی کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ ابتدا میں دو چیزیں، محبت بڑھانے کی اور سلام کرنے کی، ہدیہ دینے کی، معاشرے میں ابتدائی طور پر محبت کا اور امن کا بیج بوجا گیا
کہ انسان اور یہ لوگ آپس میں محبت کریں اور شیر و شکر رہیں، اور ان کی مثال پھر مثال اپنے ہی بنی۔ اتنی محبت کرنے والے، جہاں اسلام ہے، جہاں سنت ہے، وہاں ان کی محبت اور اتحاد ہے جس کی برکات ان کو ملی ہیں، اور وہ ایسی اتحاد اور ملی ہیں۔ صحابہ کا آخری دور وہ کیا کہتے ہیں کہ مدینۃ المنورہ کے تمام گھروں کا دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے تو ایک بھی نہیں ملا۔ پھر یہ ہوا کہ چوکوں میں کھڑے ہو کر یوں زکوٰۃ وصول کر لو، کوئی ایک بندہ بھی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملا، سارے خود کفیل تھے۔ آئے کیسے تھے؟ نہ گھر تھا، نہ در تھا، نہ کوٹھی تھی، نہ کمرہ تھا، نہ کچھ تھا، وہ وہاں پر پہنچے ہیں۔ اس پہنچنے پر اللہ جل جلالہ نے اتحاد اور محبت کی بنیاد کے اوپر ان کو ایسا بہترین حسین معاشرہ دیا۔ وہ اتحاد و محبت پر وہ معاشی طور پر بھی مضبوط ہوئے اور ایمانی طور پر بھی مضبوط ہوئے، اور ایسا حسین معاشرہ بنا۔ وہ کس بنیاد پر؟ اسلام کی بنیاد پر بنایا گیا۔ اور ایسے ہی جو پاکستان اللہ پاک نے وجود دیا، یہ بھی اسی بنیاد پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، صرف نعرہ نہیں ہے۔ گاڑی خراب کھڑی ہو اور اس کے ٹائر بھی نہ ہوں، اور اس کے رنگت بھی یعنی وہ زمین میں آدھی ڈھنس گئی ہو، اور گاڑی کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ گاڑی کا مقصد کیا کہے کہ چلی جا۔ یہ کون سی بات کر رہے ہو؟ اے سی لگا ہوا ہو اور وہ بند بھی ہو اور پرانا بھی ہو، اور اے سی کا مقصد کیا؟ ٹھنڈی ہوا۔ اور لوگ ہیں بھئی یہ کیا ہے، نہ اس کا منہ ہے، نہ سر ہے، نہ کچھ ہے، اور آپ کیسی بات کرو؟ تو آج اگر صرف یہ کہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ پوری کی پوری امت کی ایک سوچ ہے۔ اس سوچ کی بنیادوں میں لاکھوں لوگوں کا خون اور پسینہ ہے، اس کے بعد ہمیں یہ پیارا ملک ملا ہے۔ تو جب یہ ملا ہے تو اب اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج جو 14 اگست ویسے اتفاقاً ہمارا ہفتے کے دن کے اعتبار سے ہوا، تو اس میں سب سے پہلے شکر کے طور پر 2 رکعت نماز ہم سارے پاکستانی پڑھیں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں۔ یہ اللہ آپ کا شکر ہے، یہ اللہ آپ کا شکر ہے۔ اگر ہم وہیں پہ ہوتے اور انہی کے کلچر میں ہوتے، اور صرف نام کا ہی فرق رہ جاتا، اور یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام اور قرآن اور یہ ایک حسین ماحول میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا چاہتے، تراویحیں پڑھنا چاہتے، بچوں کو حافظ بنانا چاہتے، عالم بنانا چاہتے، تو ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا۔ آج بھی کتنے ممالک ایسے ہیں 4 لوگ ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ جماعتوں میں لوگ آتے ہیں، وہ کیسے کام کرتے ہو؟ کہتے چلتے پھرتے 2 لوگ ہیں، اب بھی اس وقت میں بھی کرغزستان، یہ تاجکستان اور یہ ازبکستان، یہ ترمذ شریف جس میں تمام محدثین آئے ہیں، محدثین کے تمام سلسلے اس پٹی کے اوپر، افغانستان کی دوسری سائڈ کی جو پٹی ہے یہیں، آج بھی اس وقت میں 4 لوگ دین کی بات نہیں کر سکتے۔ ایک آگے چلتا ہے، پیچھے دوسرا چلتا ہے، ایک دوسرے کو دین کی بات کرتے کرتے وہ یوں اس طرح سے جاتے ہیں۔ اس طرح سے آج ہے، پرانے دور کی بات نہیں ہے، لیکن آج ہم آزاد ہیں۔ کتنے بڑے بڑے اجتماعات اور کتنی بڑی بڑی دیر جو ہے وہ ہماری باتیں اور تراویحاں، قرآن مجید، مطلب اس طور پہ ہم الحمدللہ آزاد ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جتنی بھی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بل تو نہیں آئے گا؟ تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا آزاد ہیں، سچ بولنا چاہیں، کوئی منع کرتے ہیں ہمیں کہ سچ نہ بولو؟ اچھا آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہیں، ہم آزاد ہیں، ہم آنکھوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے دل کی صفائی کرنا چاہیں کہ بھی ہم دل کی صفائی اپنی کر سکتے ہیں۔ مطلب جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اللہ نے ہمیں ایک ایسا ماحول دیا ہے جس میں الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ اس آزادی کے ثمرات میں سے کیا ہے کہ پاکستان میں مدارس ہیں، پاکستان میں مدارس ہیں۔ ان مدارس کے پڑھے ہوئے علماء اتنے بہادر، جری اور اپنے اسلام کی لاج رکھنے والے ہیں کہ وہ اپنے مال و متاع اور ان کو پیچھے رکھے ہوئے ایسی قربانیوں سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور دیتے آ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں ان علماء کا اور دین کے سلسلوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ائمہ حرم پاکستانی قراء کے شاگرد ہیں۔ ائمہ حرم کے جو امام ہیں وہ پاکستانی علماء اور پاکستانی قاریوں کے شاگرد ہیں، اور دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، سب سے سارے تحقیق کر لیں،
جب تک پاکستانی تحقیق علمی طور پر نہیں آتی تب تک فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ پاکستان آزاد ہے تو الحمدللہ اسلام کے طور پر آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہوا، یعنی اسلام کی بنیاد پر ہوا، اور اسلام کے ہیروز یہاں پر تیار ہوتے بھی ہیں اور ہو بھی رہے ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے نعمت ہمیں یہ دی ہے، پاکستان اسلامی ممالک میں سے دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اللہ پاک نے جہاں اس کو علمی طاقت عطا فرمائی ہے وہاں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوجی طاقت ایٹم بم بنائے۔ ایٹم مسلم ممالک میں سے پاکستان ایٹمی طاقت ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تم اپنی تیاری کو مضبوط رکھو کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو تم اپنے روب اور دبدبے میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بھی عطا فرمائی ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مٹی میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے، وہ ساری صفات اس مٹی کے اندر ہے، کیونکہ جب قرآنی آیات پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے آپ کو نطفے سے بنایا۔ ایک جگہ پہ ہے واللہ خالقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ اچھا مٹی سے تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایک یہ ہے، اور من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ ثم، یہ ثم کے نطفے سے شروع ہوا۔ علماء نے لکھا ہے ایک جگہ تراب ہے مٹی ہے، دوسری جگہ وہ نطفہ ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا اس کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تو مٹی سے ہے، لیکن یہ ہے کہ جو دوسرے انسان ہیں ان کو ان کی جو خوراک ہے وہ اللہ پاک نے مٹی سے بنائی۔ اس مٹی کو استعمال کر کے وہ فروٹ ہیں، وہ سبزیاں ہیں، وہ سارا کچھ ہے، وہ کر کے انسانوں کو طاقت ملی ہے، اس طاقت سے اس کا نطفہ بنا ہے، تو اس نطفے سے انسان بنایا ہے، تو اس نطفے میں اس مٹی کی تاثیر ہے۔ اللہ پاک نے اس مٹی کو اتنا زرخیز بنایا کہ اس میں صفات بہت رکھ دی، اس میں قربانی بہت رکھ دی۔ اگر میں یہ کہوں اس مٹی میں عشق رسول رکھ دیا، اس مٹی میں عشق رسول اللہ پاک نے رکھ دیا، صلی اللہ، عشق آل رسول اللہ پاک نے رکھ دیا، عشق اصحاب رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا، عشق قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا۔ یہاں کا گرا ہوا چرسی نشئی بندہ بھی جب بات آتی ہے تو سینہ کھول کے آتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینا چاہتا ہوں۔ کئی واقعات ہیں ہماری اسی سوسائٹی کے، 2 دن پہلے ہی وہ ایک آئے جو یہاں پر وہ گارڈ سیکورٹی کا کام کرتے، 2 دن پہلے میں یہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، آگے کیا پوچھتے ہیں کہ ہم ویسے ہی تھوڑا کبھی کبھی ان کو کہتے ہیں بھی نماز کے لیے آ جائیں، نماز کے لیے، وہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ ہمارے نزدیک تو اللہ معاف ہونا پیمانے اور ہے نا، دیندار دنیا دار، ہم نے اپنی تقسیمیں کر رکھی ہیں، اور خاص طور پر اللہ معاف فرمائے ہم مذہبی لوگ جو ہم مطلب تھوڑا سا نیکی کریں تو دوسروں کو یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم جنتی ہیں، دوسرے پتہ نہیں کیا ہیں۔ اب انہوں نے، میں جمعے میں بھی، وہ جماعت میں بھی 2-3 جگہ میں یہ بیان کرتا ہی آ رہا ہوں کہ میں صبح یاسین پڑھ رہا تھا، یاسین پڑھتے ہوئے مجھے اونگ آ گئی، اونگ نیند میں وہ ہاتھ سے چھوٹ کے میری ٹانگوں پہ آ کے یاسین صورت گری ہے۔ مجھے اس کا کفارہ بتائیں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ دیکھنے میں آئے تو ہم کہتے ہیں وہ پتہ نہیں نماز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب محبت اور عشق کے اوپر آئیں تو یہ اس مٹی میں محبت اور عشق کا، وہاں کیا ہے خلی ولی، قرآن مجید کو یوں رکھا اور خلی ولی کا ہے، معافی مشکل، عجمی ہے، تکلف ہے، ٹھیک ہے بھئی تکلف ہے، عجمی ہے، لیکن یہ ہے کہ عقیدت اور محبت جو ہے وہ بہت کچھ کرواتی ہے، اور اس کے اوپر ہم کرتے بھی ہیں اور اس کو چلایا بھی جا رہا ہے۔ یقیناً ایسے ہی ہے۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ جو سینما کے سامنے ٹکٹیں لے رہے ہیں، سینما کے سامنے ٹکٹ لے رہی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں یہ بہت اچھے عظیم لوگ ہیں، یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ کہتے ہیں حضرت میں نے کہا یہ ٹکٹیں اندر اور کچھ ہے گا، تو شاید آپ کو نہیں پتہ، اس ٹکٹ کے بعد جو اندر حال ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا نہیں پتہ آپ کہتے بہت عظیم لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے، کہتے بہت عظیم، کہتے ان کے سامنے ابھی جا کے اعلان کرو کہ مسجد کے اوپر ہندوؤں نے حملہ کر دی ہے، آگ لگا دی ہے، پھر دیکھنا یہ ٹکٹ لیے ہوئے بھی پھینک کے ڈنڈا اور پانی لے کر مسجد کے لیے پہنچیں گے، یہ عظیم لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں، وقت آنے پر یہ قربانی دینے والے ہیں، وقت آنے پر اسلام کے اوپر مر مٹنے والے ہیں۔ تو اس مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ رکھ دیا ہے۔
اس ہمارے پاکستان کی عوام کے بیرون دنیا میں جو رہتے ہیں، پہلے تو چلو وطن پہ بات کر رہے تو جو ہمارے خاندانی فیملی ممبر وہاں پہ رہتے ہیں نا، تو وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کی ایسی تیسی پھیر رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں یہ ہے، پاکستان میں یہ ہے، پاکستان میں یہ ہے، ٹھیک ہے آپ یہاں پہ سیٹل ہو، ہاں بہت ہیں، اچھا آپ کو یاد کس چیز کی آتی ہے؟ کہتے ہیں پاکستان بڑا یاد ہوتا ہے۔ وطن کی جو محبت ہے، وطن کی جو محبت ہے، اچھا جو زیادہ گھوم لے ملکوں میں، گھما کے پھر وہ نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو موسم، جو فروٹ، جو مسلمانوں میں یہاں پہ محبت جو پاکستان میں اللہ پاک نے دی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ شہروں میں آ گئے ہیں، ہر ایک کا پس منظر کسی نہ کسی گاؤں کے ساتھ تو ہے ہی ہیں، گاؤں کے جو رہ رہے ہیں ان کے بچے ہیں یا وہ خود ہے بھی شہر میں یہ تہذیب ہے، یہ ثقافت ہے، شکر ہے ہم آ گئے ہیں، شکر ہے ہمارے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اچھا یہ سارا کچھ گھما کے ہو کے، اور پھر کیا ہے باتیں پھر کیا ہے کہ گاؤں کی کرنی، فاسٹ فوڈ جتنا مرضی ہو جائے، جیسا کیسا ہو جائے، وہ دیہاتی بندہ ہے، اس کو لسی اور مکھن اور مکی اور ساگ کا نام لے لیں تو وہ نام لیتے ہی اس کے چہرے کے اوپر وہ ایک فضا اور کشش آ جاتی ہے کہ میں اپنا وطن اور گاؤں۔ تو وطن کی جو محبت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر بنائی ہے، فطری طور پر بنائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اپنے وطن مکۃ المکرمہ سے پیار فرماتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے چلے تو پیچھے مڑ مڑ کے یوں دیکھتے ہیں، یا مکہ لولا ان قومک اخرجونی لما خرجت، اے مکہ آپ کی قوم اگر مجھے نہ نکالتی تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ اور ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ پاک تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ سینوں کے جو جذبات ہیں اللہ پاک جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کہ ان کا دل نہیں کر رہا، جان چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا، اتنی تاکید کے ساتھ فوراً وحی اتری ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پہ قرآن اتارا، قرآن حق ہے، وہ ذات حق ہے، جی بالکل حق ہے، اسی حق کے ساتھ وہ ذات آپ کو دوبارہ مکہ میں لائے گی۔ یہ تسلی دی گئی وطن کی محبت اور کعبہ کی محبت کی وجہ سے یہ پیار دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں قریب آتے تو اپنی اونٹنی کو تیز فرما لیتے کہ وطن کی محبت ہے، وطن میں جا رہا ہوں۔ اور حقیقت میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وطن سے محبت اور جو ہماری اپنے وطن سے محبت ہے وہ ایک دو چیزیں میں نے عرض کر دیں، اب دوسری معاشرتی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ تو جتنی بھی میں نے مثالیں دی یہ دینی دی ہے، یہ مذہبی طور پر دی ہیں، یہ اسلامی اور روحانی طور پر دی ہیں۔ اب معاشرتی چیزوں پہ آ جاتے ہیں جس کو ہم مطلب اس چیز سے ہٹا بھی لیں تو اس میں کتنے زیادہ فوائد اور کتنے زیادہ ہمارے ہاں ایک مثبت پہلو پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رپورٹ نکلتی ہے، سب سے زیادہ مانگنے والے پاکستان میں بھکاری، سب سے زیادہ بھکاری مانگنے والے پاکستان میں ہیں۔ اچھا اس کو تعبیر یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ دینے والے پاکستان میں، سب سے زیادہ دینے والے دیتے ہیں تو لوگ لیتے ہیں نا، لوگ مانگتے کیوں ہیں؟ لوگ مانگتے کیوں ہیں اگر ان کو نہ ملے؟ لیکن وہ پہلے اشارے پہ ہم نے بھی تھوڑا سا رکھا ہوتا ہے، جا کے دے دیتے ہیں، اور کتنی دفعہ وہ ہوا ہے سب کو جو ہے وہ مل رہا ہے۔ یہ تو صرف ایک تھوڑا سا یونٹ ہے، یہ تو تھوڑا سا یونٹ ہے۔ سب سے زیادہ دینے والے کہاں پہ ہیں؟ پاکستان میں۔ پاکستان کی مثال دی جاتی ہے، جی دیکھیں جی یہ بھی کوئی اسلام کے نام پہ ملک ہے اور اسلام اور مسلمان ہیں جی، یہاں پر اتنے لوگ پڑھاتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک گلاس پانی کی حفاظت کریں۔ کیسے کہ ایک کولر لگا ہے، ایک پلانٹ لگا ہے، پینے کا جو پانی ہے اس کو سنگل ساتھ میں لگا ہے، ہنس رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنلی اس کی تصویریں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں۔ بھائی آپ اس گلاس کو تو دیکھ رہے ہو، ذرا اس کولر کو بھی دیکھو، یہ بھی کسی پاکستانی نے رکھا ہے، یہ کولر بھی کسی پاکستانی نے رکھا ہے، اور یہ پلانٹ بھی کسی پاکستانی نے ہی لگایا ہے، اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے اگر وہ چیز رکھ لی ہے اس میں کوئی حرج کی تو کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ تو کہا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا جی بٹوا اور موبائل بھی لے گئے، یہ تو خبر بھی بنتی ہے اور وہ چھاپتے بھی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا اس کو اٹھا کے ہاسپٹل پہنچانے والے کون ہیں،
اور جب موقع آتا ہے ڈونیٹ کرنے کا، خون دینے کا، اس میں لائن میں لگنے والے بڑی بڑی لائنیں کون سی ہوتی ہیں کہ سینکڑوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا خون بھی چیک کریں، میں بھی خون دینے کو تیار ہوں، نہ جان نہ پہچان نہ کچھ نہ کچھ. تو یہ بھی تو پاکستانی معاشرہ ہی ہے نا، اس کا مثبت پہلو بھی تو ہے. کہتے ہیں جی مسجد میں جوتے ہی نہیں ہوتے، جوتے اٹھائے جاتے ہیں. تو بھائی مسجد کے جوتے تو یاد ہیں، مسجد یاد نہیں ہے. مسجد کس نے بنائی ہے؟ مسجد اتنی خوبصورت، حسین اور سہولیات والی کس نے بنائی ہے؟ وہ بھی تو کسی پاکستانی نے بنائی. اس کے بجلی کے بلز ہیں، اس کی ضروریات ہیں، اس کی سہولیات ہیں، وہ سارے کون کر رہے ہیں؟ وہ یہی تو لوگ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ فلاحی اور سلسلے اور سماجی سلسلے اور دوسرے کتنے سلسلے جو ہیں وہ الحمدللہ چل رہے ہیں، وہ یہاں کے لوگ ہی چلا رہے ہیں. تو الحمدللہ اس مٹی میں اللہ جل جلالہ نے محبت بھی رکھی، اس میں درد بھی رکھا، اس میں سارا کچھ رکھا. اب مثبت سوچ ان کو سارا کچھ مثبت نظر آئے گا، منفی سوچ اس کو سارا کچھ منفی نظر آئے گا. ہم اس میں جو دوسرا پہلو ہے وہ میں پہلے سے بات کر چکا ہوا ہوں. ایک گلاس ہے وہ آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے، آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے. تو اب اس کو ایک بندہ کہے جی آدھا گلاس خالی، اور ایک بندہ کہتا ہے آدھا بھرا ہوا. بات دونوں کی ٹھیک ہے، بات دونوں کی ٹھیک ہے، لیکن دونوں کی اس بات سے دونوں کی ذہنیت کا بھی پتہ چل رہا، اس بات سے دونوں کی ذہنیت کا بھی پتہ چل رہا کہ ان کی ذہنیت کس چیز کی ہے. اگر یہ سفید اینک ہے تو سارا کچھ سفید لگے گا، اگر گرین اینک پہنیں گے تو سارا کچھ گرین ہو جائے گا، اگر وہ یلو اینک پہنیں گے تو سارا کچھ یلو ہو جائے گا. تو مثبت اینک پہنیں گے تو سارا کچھ مثبت ہی نظر آئے گا، خیر کی اینک پہنیں گے تو سارا کچھ خیر ہی نظر آئے گا، اور شر کی اور پروپیگنڈے کی اور دوسری چیزیں پہنیں گے تو اسی طرح ہوگا کہ بھئی یہ اس طرح سے ہو رہا ہے، اس طرح سے ہو رہا ہے. اس کے بہت سارے جو مثبت پہلو ہیں وہ الحمدللہ ہمیں یہاں پر ملتے ہیں اور ہو رہی ہیں. ہاں جہاں تک اس کی اصلاح کی بات ہے وہ ہمارے گھر کی بات ہے بھائی، جہاں تک اس کے اصلاح کی بات ہے، جہاں تک اس کی درستگی کی بات ہے، جہاں تک اس کے قوام کی بات ہے، جہاں تک اس کی ترقی کی بات ہے، جہاں تک اس کی جو ایک درست پہلو کی بات ہے وہ اپنے گھر کی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک طبقہ اگر یہاں شراب، ناچ گانا اور برائی اور اس کے ساتھ اس چیز کو خوشی مناتا ہے، یا وہ آزادی کو آزاد عن الاسلام و الحریہ عن الانسانیہ سمجھتا ہے کہ میں انسانیت سے ہی آزاد ہوں، تو اس طرح کے آزاد تو دوسرے ممالک میں بھی پائے جاتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جن کا کوئی وقار نہیں ہوتا اور جن کی کوئی رائے نہیں ہوتی. ایسا طبقہ تو اللہ معاف فرمائے ہر گاؤں میں بھی ہوتا ہے، ہر خاندان میں بھی ہوتا ہے، ہر گلی میں بھی ہوتا ہے اور ہر ملک میں بھی ہوتا ہے. تو وہ سارے ہر خاندان کے اس طرح کا ایک جڑ جائے تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے وہ مرد ہوں یا وہ خواتین ہوں، پھر ایک وہ مجمع بن جاتا ہے، وہ نعرہ لگاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ ہر گلی اور ہر محلے کا جو ایک ہوتا ہے نا، انہی میں سے ایک ہوگا. وہ تو چلتا ہی رہتا ہے کہ گاڑی میں کبھی کھٹکھٹ ہوتی رہتی ہے لیکن گاڑی پھر بھی چلتی رہتی ہے، ان سے کوئی کسی چیز کو فرق نہیں پڑتا. تو آج کی گفتگو کا جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جہاں محبت کرتے ہیں تو اس محبت میں حقیقی محبت کریں. اچھا اس کی محبت کی علامت کیا ہوئی؟ اس محبت کی علامت کیا ہو کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں شاید آپ کو یہ تھوڑا سا لگے بھی، میں وہ حاجرہ مسجد میں جمعہ، کل کا جمعہ وہ بھی اسی پہ پڑھایا، تو وہ ایک صاحب ویسے ملنے کے لیے آ گئے، ویسے ہی ہے کہ جی آج تو پاکستان ہو گیا ہے. تو مطلب ان کے کہنے سے بھی میں سمجھ گیا نا، مطلب ایک طبقہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید ممبر، مولوی اور مصلی یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، بلکہ علماء کی تب سے مطلب یہ ہے کہ قائدین جو پاکستان کی تحریک کے لیے مقدمہ لڑ رہے تھے ان کے پیچھے جو طاقت تھی وہ تمام علماء کی تھی. ممبر و محراب ساتھ تھا، آج بھی ممبر و محراب ساتھ ہے، پاکستان چلنے میں بھی ممبر و محراب ساتھ ہے. اور یہ ممبر و محراب کی طاقت کا تمام حکومتوں کو اور تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جسموں کے اوپر ہے اور ممبر اور محراب کی حکومت دلوں کے اوپر ہے. تب بھی ان کا ساتھ تھا، اب بھی ان کا ساتھ ہے. اور میں اگر آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں سے یہ بات ہو رہی ہے یوم پاکستان اور آزادی پاکستان اور پاکستان کی محبت کی، یہ ساری جو چیزیں ہو رہی، محبت کی علامت میں بتلاتا ہوں. یہ ساری چیزیں اگر میں یہ کہوں کہ میری زندگی میں کس طرح سے آئیں، ہاں ٹھیک ہے ہم بھی چلتے رہتے ہیں، یہ پاکستان کی محبت اور وہ چیزیں آتی رہتی ہیں. میں اگر یہ کہوں تو مجھے یہ محبت جو پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یہ جامعہ اسلامیہ الامدادیہ سے ملی.
بات تو ہم کرتے تھے لیکن وہ جھجک کے ساتھ وہاں خدمت کا موقع ملا تو آج بھی 14 اگست وہاں پرچم کشائی بھی مکمل طور پر وہاں کا اتنا اہتمام، ایسی خوشی کا ایک سماں ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے بچے، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے قائدین، دارالعلوم کراچی کے پروگرامز وغیرہ دیکھ لیں، اور جامعہ اسلامیہ امدادیہ میں تو خود طور پر، کیونکہ اس کے ایک عملی نمونہ دیکھا ہے کہ ہمارے علماء ابھی بھی جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں ان تمام میں جو میڈیا پہ ہیں وہ آ رہی ہیں، تب بھی ہو رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ چیز میڈیا اور لوگوں کے سامنے شاید نہیں تھی، اس وجہ سے ان لوگوں میں یہ چیز آ چکی ہو۔ تو میں محبت کی بات کر رہا تھا، محبت کی بات یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا گلہ سننا برداشت نہیں کرتا۔ تعریف جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، محبوب کا گلہ برداشت نہیں ہے، بول پڑے گا، محبوب کا گلہ برداشت نہیں ہے، بول پڑے گا۔ تو ہم اپنے پاکستان کو اور اس کی جو سلامتی ہے، اس کی جو ترقی ہے، اس کا جو امن ہے، اس کے لیے جو ہم دعائیں کر سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز انفرادی طور پر کوئی کرتا ہے تو اس کو خاموش کروا دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک دباؤ ڈالا جاتا ہے، جی وہ ان کے پاس صرف ایمان نہیں ہے، ان کے پاس صرف ایمان نہیں ہے، باقی تو وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، باقی تو وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں، صرف ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو جائے تو وہ بہت بہترین معاشرہ ہے، اور یہاں کیا ہے کہ صرف ایمان ہے اور ان کے پاس الیاذ والامان کچھ نہیں ہے۔ بھائی ایسی سننے والی بات نہیں ہے، ان کی یہ والی بات ایسے ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یورپ کا معاشرہ، اور دوسری چیزیں ان کی نکال کے دیکھو، ان کا خاندانی نظام نکال کے دیکھو، ان کے جو ہے وہ ان کا کلچر اور تہذیب نکال کے دیکھو، ان کا تم کوئی ایک پہلو بھی یوں تھوڑا سا کھرید کے دیکھو تو گھن آ جائے اور تمہاری جو ہے نا طبیعت سیٹ ہو جائے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے فقیر کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ میرا کچھ بھی نہیں، مینوں دیو کہہ رہا ہوتا ہے نا رام صاحب کہ میرا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ اس کو بندہ سمجھائے بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس صرف ایمان نہیں ہے، باقی ان کے پاس صفات، اخلاقیات، تہذیب، سچائی، درد، دکھ، انسانیت ہے، اور صرف ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور آپ کے معاشرے کے پاس صرف ایمان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ان کی مثال تو ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میرا کچھ نہیں، مجھے دے دو، تو اس کو بندہ سمجھائے بھی کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، جب اللہ آپ کے پاس ہے کسی کی ضرورت ہے آپ کو؟ اللہ آپ کے پاس ہیں، اللہ آپ کے ہیں، تو آپ کو کسی اور سے کچھ مانگنے کی کوئی ضرورت پڑتی ہے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی یہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ایمان بھی ہے، تہذیب بھی ہے، درد بھی ہے، اور ساری صفات، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کو دی ہوئی ہیں، عام لوگوں میں بھی دی ہوئی ہیں، اور اس کی مثالیں اور وہ چیزیں اگر اجاگر کی جائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی باہر کھڑے تھے، وہ لائٹ اتار کے چلا گیا، وہ ایک جگہ میں دیکھ رہے تھے کہ وہ بندہ گیا اپنی موٹر بائیک کو دیکھنے کے لیے، تو اس کے آگے والی لائٹ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی آگے والی لائٹ ٹوٹی ہوئی، فوراً چونک گیا کہ یار یہ کون توڑ کے گیا ہے۔ جب دیکھا تو اس کے اندر 500 سے 600 روپے بھی پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا پلیز مجھ سے ٹوٹ گئی ہے، یہ آپ لگوا لینا۔ مطلب ہے کہ معاشرے کے لوگ ہیں جو تہذیب اور اس چیز کو فالو کرنے والے ہیں، تو آپ ان چیزوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ میڈیا ہمارا سب سے، ان کو پیسہ ہی نہیں ملتا اس کے علاوہ اگر وہ بیان نہ کریں۔ اللہ حفاظت فرمائے، انہوں نے ہر ایک چیز کو اٹھا کے اتنا وہ کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ دینے والے ہیں، جو لوگ آنکھوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، وہ بچیاں یونیورسٹیز کی جو بالکل گلوز کے ساتھ پورے ہمارے کچھ خاندان جاننے والے ہیں جن کو براہ راست ہم جانتے ہیں، میڈیکل میں پڑھنے والی بچیاں ہیں، وہ گلوز کے ساتھ اور پورے پردے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ڈاکٹری کی ہے، اور انہوں نے اپنی طب کی وہ کی ہیں۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں، یہ بڑے میں اسکول کا نام نہیں لیتا، اس اسکول میں پڑھانے والی ایک لاہور، میرے خیال میں وہ آپ کے خاندان کی تھی، وہ دورانی صاحب جو ادھر ورچوئل یونیورسٹی میں ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ میری اہلیہ بیکن میں پڑھاتی ہے، کہہ بھی دیتا ہوں چلو، لاہور بیکن میں وہ پڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے، جمعرات والے دن روزہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید شروع کرتی ہیں۔ جمعرات اور پیر کا روزہ بھی ہے، ہر جمعرات کو ایک قرآن مجید کی تلاوت ان کی مکمل ہوتی ہے۔
کون سے اسکول میں پڑھا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، جو مثبت پہلو ہیں ان پہلوؤں کو اگر ہم دیکھیں گے، ان کو بیان کریں گے تو اس کا وجود نیکی ہوگا۔ خیر کے تذکرے خیر کو وجود میں لاتے ہیں، شر کے تذکرے شر کو وجود میں لاتے ہیں۔ بس یہ گفتگو بھی تھی، ایک محبت کا اظہار بھی تھا، اور چیزیں دائیں بائیں کی چیزیں ساری جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزاری اور اس نعمت کی شکر گزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی جو گفتگو کا نتیجہ ہے کہ آج سونے سے پہلے ہم 2 رکعت شکرانہ ضرور پڑھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی سلامتی، اور یہ ہے کہ ابھی بھی ہم دعا میں بھی یہ کریں گے کہ جو تقسیم پاکستان اور تحریک پاکستان میں شہید ہوئے ہیں کہ ان کے لیے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کے ان کی بلندی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے ان کی قربانیاں ہیں۔ تو آج جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ایک ملک کی سلامتی کے لیے ہم انفرادی طور پر یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے ذہن کو مثبت کر کے، اپنے ملک اور وطن سے ہم محبت کر کے ہم اپنی چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ باقی عبادات اور معاشرت اور اس میں ہم آزاد ہیں، الحمدللہ آزادی کے ساتھ کم کرتے بھی آ رہے ہیں، لیکن اس چیز کی اگلی بات بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ آزادی، یہ سلامتی، وہ جو میں بتایا کہ خاندان کے چند لوگ وہ جس طرح مرضی کرتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ قیامت کی صبح تک جس بنیادوں پر رہا ہے انشاءاللہ اسی بنیادوں پر ہی چلتا رہے گا، اس کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔